علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جنگ تھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، اس واقعے کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ عنف بن قیس آپ فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نکلا، ان کی نیت کر کے کہ ان کے ساتھ جاتا ہوں، ان کے لشکر میں مل جاتا ہوں، مدد کرتا ہوں ان کی۔ تو یہاں پر لفظ ویسے حدیث کے اندر تو نہیں ہے، لیکن حاشیے کے اندر بزرگان دین نے، محدثین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو فرماتے ہیں فلاکی یعنی ابو بکرہ کے راستے میں مجھے حضرت ابو بکرہ مل گئے۔ فقال این ترید، انہوں نے سوال کیا، مجھ سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چلے ہو؟ قلت انصر ھذا الرجل، میں نے ان سے عرض کی کہ میں فلاں شخص کی مدد کے لیے نکلا ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے نکلا ہوں۔ قال ارجع، انہوں نے فرمایا، حضرت ابو بکرہ نے فرمایا کہ چلے جاؤ، اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عنف بن قیس سے فرمایا کہ ارجع، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، کہ بے شک میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرمان اقدس سنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دو مسلمانوں کی آپس میں تلواریں ٹکرائیں، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اس وقت قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یعنی حضرت ابو بکرہ فرما رہے کہ میں نے حضور سے یہ فرمان سنا ہے، اس لیے تم واپس لوٹ جاؤ۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل، حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ قاتل نے ایک شخص کو، ایک مسلمان کو، اپنے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، اس وجہ سے وہ تو جہنم میں جائے گا، لیکن مقتول کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ حضرت ابو بکرہ فرماتے مجھے تعجب ہوا اس بات پر، تو میں نے حضور سے یہ فرمان، اس فرمان کے بعد میں نے یہ سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی حریص تھا اپنے ساتھی کے قتل پر، وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کے قتل کے ارادے سے نکل آیا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے لڑائی شروع کر دی تھی، قتال شروع کر دیا تھا۔ اب تو اس کی قسمت اچھی کہ وہ بچ گیا اور یہ قتل ہو گیا، وگرنہ اگر اس کا بس چلتا تو اسے قتل کرنے کے لیے آ گیا تھا یہ بھی میدان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قاتل بھی مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث سے پاک ہے، تو اس کے اندر ایک بہت ہی پیاری سی گفتگو ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ ویسے یہ حدیث مبارکہ ہے تو بڑی مشکل ہے، ہر بندہ نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہر بندہ سمجھا سکتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور آج کل جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، آج کل یہ ایک فتنہ نیا اٹھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسا گروہ بنا لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھ کر پروٹوکول دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ تو بات جو دراصل ہے، جو صحیح بات ہے وہ سمجھنے کی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ یعنی اس زمانے کے اندر یہ بہت بڑا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، تو اگر اس فتنے سے اور ہماری جو نئی نسل ہے اگر بچنا چاہتی ہے تو کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے، اسے سمجھ لیں۔ تو ایک نوجوان شخص ہو،
اس کے والدین آپس میں لڑیں، والدین اگر آپس میں، ماں بھی اس کا باپ بھی آپس میں لڑیں تو کیا کرے گا؟ وہ دونوں کو گالیاں دے گا کہ کیوں لڑے ہیں آپس میں؟ بچے کا کیا بنتا ہے؟ یا تو کسی کی سائڈ نہ لے یا دونوں کی سائڈ لے، ایسے انداز میں وہ سمجھائے دونوں کو کہ کوئی اس میں ناراض نہ ہو، کیونکہ اس کے لیے والدہ کا مقام بھی بلند ہے، والد کا مقام بھی بلند ہے۔ تو اب بیٹے کے لیے کیا ہے کہ بیٹا ایسے انداز میں ان کی صلح کرا لے تو بہتر ہے۔ صلح بھی نہیں